کروں 22 میں سے 5واں کہ صبح سے صرف ہمارے ایک اسپیکر ایک ایم این اے کا نمبر آیا جی اور 22 میں سے صرف 5 لوگوں نے تقریر کی، اور جو ہمارا نمبر ہے وہ پتہ نہیں کتنی کس سیکوینس سے تقریر ہو رہی ہے کہ نمبر کل ہی آپ کے نہیں جتنے نام آئے تھے وہ سب کو بلوایا تھا. بیٹھے بھی سب لوگ. جی بہرحال گزارش یہ کہ آپ ٹائم دیجیے گا. چوزے کو کوزے میں بند کریں. نہیں سر، میں پھر تقریر نہیں کروں گا سر، پھر میں تقریر بھی نہیں کروں گا، میں پھر واک آؤٹ کروں گا. بولے بولے بولے. کیونکہ جتنا ٹائم آپ نے ادھر دیا ہے اور جتنی فضول قسم کی تقریروں میں آپ نے ہمارا یہاں پہ کانوں سے خون دکھوایا ہے، تو ہمیں بھی بات کرنے دیں. یہ سب کا حق ہے اپنا ویوز. جی بولے. ارے کسی کا نام تھوڑی لیا بھائی، لیکن بخدا تقریریں ایسی کہ الفاظ جو ہے نا وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ بس کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں اسپیکر صاحب کچھ نکات ہیں، میرا خیال ہے وہ جو ایڈریس ہو گئے ہیں کانسٹیٹیوشنل. پہلی چیز تو یہ کہ 3 میجر چیزیں اس میں، اور یقیناً متحدہ قومی موومنٹ نے اس کو سپورٹ کرنے کی پہلے دن سے ہی رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن وہ رضامندی کے اندر کچھ ہمارا پاکستان کی عوام کے لیے بھی ایک بہت اہم زیادہ ہماری ترجیحات تھیں، جو کہ میں بعد میں تفصیل سے بتاتا ہوں. لیکن بہرحال کانسٹیٹیوشنل کورٹس پوری دنیا میں ہیں، اور اب لیٹسٹ تمام یورپ میں ہر جگہ پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں خاص طور پہ جو 2 کیٹیگریز ہو رہی ہیں وہ بہت ضروری بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. یعنی سول لاز الگ ہیں، اور اس کے بعد جو لا کویسچن آف لا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ضروری ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب تک جو عدالتی نظام ہمارا رہا ہے، اس عدالتی نظام میں مزید بہتری کی ہماری جوڈیشل کمیشن کیا کوشش کرتا ہے، اس رولز آف بزنس میں کیا امپروومنٹ آتی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ. کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا مسئلہ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کوڈ میں ایک عام آدمی کوشچن آف لا لے کر جائے تو اس کا عام آدمی کی رسائی وہ ناممکن میں سے. میں خود وکیل ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں آئینی تشریح کے لیے کتنا بڑا وکیل آپ کو افورڈ کرنا پڑتا ہے، تب آپ جا کر اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر پہنچتے ہیں. اور اسی طریقے سے میری یہ بھی امید و خواہش ہوگی کہ جب یہ آئینی عدالتیں بنیں تو پھر ماضی کی طرح تفریق نہ ہو. اگر کسی کے لیے عدالت آدھی رات کو کھل رہی ہے تو پھر ہر پاکستانی کے لیے عدالت آدھی رات کو کھلنی چاہیے. اگر کسی کے لیے عدالت 2 گھنٹے میں فیصلہ کر رہی ہے اور اس کے وربل اسٹیٹمنٹ پر ججمنٹ آ رہی ہے تو پھر ہر پاکستانی کے لیے یہی پروسیجر ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ سے بڑا واسطہ رہا اور سپریم کورٹ میں بھی بہت سارے انسانی نوعیت کے بنیادی کیس چل رہے ہیں، ایسے ججز بھی موجود ہیں بدقسمتی سے کچھ ریٹائر ہو گئے جن کے اوپر اسی ملک کی اعلیٰ عدالت میں کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. یعنی جو کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی لگے، اسی سپریم کورٹ میں ان کے اوپر جعلی نوکریوں کے کیسز چل رہے ہیں. وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے، ان کے جعلی نوکریوں کے کیسز ابھی تک موجود ہیں. ہر کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا ہر عدالت کے اندر اس ایوان کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے اور جوڈیشل کمیشن سے سوال کرے کہ ججز کی تقرری کی تعیناتی پولیٹیکل پسند ناپسند یا شرافیہ کی سفارش نہیں بلکہ ان کا میرٹ ہونا چاہیے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ جب یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی تو سر اس میں ہم نے پہلے دن سے لا منسٹر صاحب کو بتایا تھا کہ اس میں آرٹیکل 189 یہ بڑا کنفلکٹ کر رہا ہے، اور آپ لوگ ابھی اس کی تصحیح بھی کر رہے ہیں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈیفینیشن اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں نہیں ہے. تو لا منسٹر صاحب اس کے اوپر تو کر رہے ہیں کیونکہ پورے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈیفینیشن نہیں ہے، جو کہ میرا خیال ہے اس کو حل کر رہے ہیں. لیکن 189 بھی بڑا ڈسپیوٹڈ ہے. اگر میری بات لا منسٹر صاحب تک پہنچا دیں، کیونکہ دونوں کورٹس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی کوسچن آف لا اور سپریم کورٹ میں بھی کوسچن آف لا، دونوں کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا. یہ اب ممکن نہیں ہے کہ اگر سول اور کانسٹیٹیوشنل 2 ہمارے بار ہو گئے ہیں
تو دونوں کورٹس 189 کے اندر کوشچن آف لا کی انٹرپریٹیشن کیسے کریں گی. تو میری گزارش ہے کہ آرٹیکل 189 کے اوپر ضرور غور کریں. اگر اس میں کریکشن ہے تو پلیز اس کو کریکشن کر دیں یا ہماری تصحیح کر دیں. تو ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب بالکل 243 کی بات ہو رہی ہے, آرم فورسز کی بات ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ان دونوں ہاؤسز میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی نمائندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہ پاک فوج کی خدمات, ہماری تینوں افواج کی خدمات, خاص طور پہ جو ریسنٹ مارکا ہمارا ہوا ہے, اس میں ہمارے اوپر ایک نفسیاتی جو دباؤ تھا, ایک نفسیاتی برتری تھی, اس کا خاتمہ ہوا. اور نہ صرف اس کا خاتمہ ہوا بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسی ریکگنیشن ملی جس میں ہر پاکستانی چاہے وہ کتنی مشکلات برداشت کر رہا ہو لیکن ہندوستان کے اس نفسیاتی دباؤ سے باہر آئے. تو اس خدمات کے سلے میں اگر ہم افواج پاکستان کو یہ آئینی اسٹرکچرل چینجز پرووائڈ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ اپنی افواج کے اوپر, ایکسٹرنل تھریٹس کے اوپر, اپنے ڈیفنس کے اوپر جب اسٹرکچرل چینجز کرتے ہیں تو وہ صرف فوج تک نہیں بلکہ اس میں عوام کی بھی شراکت بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقابوں کے تسلط پہ فضائیں فخر کرتی ہیں, خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں. وطن سے جن کے پیدا ہوں بیٹے محمود و علم جیسے, وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے, وہ مائیں فخر کرتی ہیں. لیکن صرف اور صرف اس کے ساتھ ساتھ ہمارا گمان یہ تھا, ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل ڈیفنس کو بھی مضبوط کریں, اور وہ انٹرنل ڈیفنس ہمارا تھا 140A. اور 140A کے لیے میں یہ بتاؤں, گزشتہ ایک ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہماری ملاقات ہوئی, میں اس میں موجود تھا. پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا تھا, لا منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب 27ویں ترمیم میں ہمارا 140A مسودہ انٹیکٹ ہوگا. 2 دن بعد ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جناب کیونکہ ہماری وہ ترمیم آلریڈی لا اینڈ جسٹس میں ہے تو وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہوگا, ٹیکنیکلی وہ علیحدہ سے پیش ہوگا اور بعد میں کلب ہوگا. جب جوائنٹ کمیٹی بن گئی تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے اندر عوام کا سب سے بڑا مقدمہ 140 سے تمام جمہوری جماعتوں کی مرضی سے اسے نکال دیا گیا ہے اور ہمیں 28ویں ترمیم کے پیچھے لگا دیا گیا. میری گزارش صرف یہ ہے اسپیکر صاحب, بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں جو گھروں سے بیٹھ کے ویلاگ کر رہے ہیں. وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ ایم کیو ایم نے ایک مقدمہ اٹھایا اس پہ افسوس کریں, وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ 140 سے اگر اس ایوان میں 27ویں ترمیم میں نہیں آیا تو بڑے دکھ کی بات ہے. وہ تو اس بات پہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ چلو اچھا ہوا, غریب کی جو تھوڑی بہت سنوائی تھی اس کا بیڑا غرق ہوا اور ایم کیو ایم ناکام ہو گئی, اور سارا کا سارا کریڈٹ ہمیں مل رہا ہے, جبکہ سارا کا سارا کریڈٹ 140A کی ناکامی کا اس ایوان کے اوپر ہے, سینٹ کے اوپر ہے, نیشنل اسمبلی کے اوپر ہے. اور ایم کیو ایم نے اپنا فرض بخوبی ادا کیا, اپنا حق ادا کیا. میں کچھ ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. سر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی 14 مئی 2006 یہ جب سائن ہوا تھا, جس میں سوائے ایم کیو ایم کے سب نے سائن کیا تھا, اور اس کے بعد تو خیر بہت سے لوگوں کو ایم کیو ایم کی ضرورت پڑی گئی, تمام جماعتوں کو. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر 19 سال ہو گئے اس کو, 19 سال. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بہت ساری باتیں منوا لی گئیں, 18ویں ترمیم منوا لی گئی, NFC ایوارڈ منوا لیا گیا. لیکن اس کے اندر جو ایک چیز تھی, جو حکومت کی مرضی تھی, جو سیاسی جماعتوں کی مرضی تھی, وہ تو منوا لی گئی. لیکن اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے 29 اور 30, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے میرے ہاتھ میں, اور اس میں یہ لکھا ہے لوکل باڈیز الیکشن ول بی ہیلڈ ود ان 3 months آف دا ہولڈنگ آف جنرل الیکشن. ایک یہ 30 پوائنٹ ہے, the concerned election authority shall suspend and appoint neutral administrator for all local bodies from the date of formation of caretaker government for holding of general election till elections are held. اور اس کا آخری پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا مقدس ڈاکیومنٹ ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی.
पॉइंट नंबर 10 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, local bodies election will be held on the party basis through provincial election commission in respective provinces and याद सुनिएगा स्पीकर साहब, constitutional protection will be given to the local bodies to make them autonomous answerable। 19 साल हो गए इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, इस धोखे को 19 साल हो गए, और इसी का लिखा हुआ, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त अवाम से, इसका ताल्लुक बराह रास्त अवाम की ताकत से, तो फिर जो अपनी बात से सर हमको मुकरना पड़ जाए, ऐसे जीने से तो बेहतर है मरना पड़ जाए। मैं तो इसके बाद ये भी गुजारिश करूंगा कि इस मुल्क के अंदर चाहे नेशनल एक्शन प्लान हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी हो, या इसके अलावा जितने भी आपके इंटरनल हो, 140A के बगैर पाकिस्तान का अंदरूनी डिफेंस वो मुकम्मल नहीं। और इसकी मुखालफत करने वाले बज़ाहिर तो जमहूरी सारे के सारे यहाँ चैंपियन हैं, लेकिन इसकी मुखालफत करने वाले दर हकीकत 24 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम माइनस 2% मराद याफ्ता तबका उनके खिलाफ है। मैं फिर माजी की 2-3 बातें करके अपनी निशिस्त लूंगा कि सर कितने नारे हमें चाहिए और हम कितनी बातें अवाम को देंगे। हम नया पाकिस्तान बना रहे थे, पुराना तोल के बेच रहे थे, फिर पुराना पाकिस्तान जब आ गया तो कहने लगे कायदे आज़म का पाकिस्तान, 18वीं तरमीम आ गई तो अपना अपना पाकिस्तान, और उसके बाद हमने ये कहा मजबूत सूबे मजबूत विफाक की अलामत होंगे। माशाल्लाह आज मजबूत सूबे, विफाक तो अलामत ही रह गया खाली, और आज मजबूत सूबे एक अलहदा रियासत की शक्ल बन चुके हैं। अब सूबे में 18वीं तरमीम और NFC के बाद चारों सूबों को अपना अपना आइन चाहिए। अब सिर्फ आइन की जरूरत है, बाकी कोई सूबा ना आइन पे अमल करना चाहता है, ना अवाम की बात पे अमल करना चाहता है। शुक्रिया। मैं अपनी जगह लूंगा, मैं गुजारिश बस ये कर रहा हूं कि बहरहाल जहां हम आइन के आर्टिकल 243 की भरपूर हिमायत कर रहे हैं, हम ये यकीन दिला रहे हैं और हम ये फोर्सेस से भी अपील कर रहे हैं कि जब तक 140A की तकमील नहीं होगी, यकीन कीजिए हमारा इंटरनल डिफेंस, जो कि इस मुल्क के 60,000 लोग इस बल्दियाती हुकूमतों के जरिए शामिल होंगे, वो जब तक इंटरनल डिफेंस में अफवाज के साथ, सिविल आर्म फोर्स के साथ शामिल नहीं होंगे, दहशत गर्दी से निपटना बहुत मुश्किल है। इन लास्ट सर मेरी गुजारिश ये भी है कि लोकल गवर्नमेंट सर जमहूरियत की नर्सरी है, सारी बातें हमने कर ली, लेकिन हमारे चारों सूबों में इस नर्सरी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मर रहे हैं। हमारे चारों सूबों में ये नर्सरी बच्चों को नशोनुमा नहीं दे रही, नया लीडरशिप नहीं ला रही, बल्कि वहां बच्चों की अमवात हो रही है। क्योंकि इस हाउस में मैं आखिर में ये बताऊं कि माशाल्लाह तमाम ही लोग मौजूद हैं, और ये अशराफिया का वो हाउस है जिसमें महमूद भी हैं, अयाज भी हैं, यहाँ फजल वाले भी हैं, हमारे मोहतरम मगन मक्सी भी हैं, सरवत अलीम भी हैं, साहिब कमाल भी हैं, और हमारे मकबूल भी हैं। हम सबको ये इल्म है कि जर के बगैर, हम सबको ये भी इल्म है कि जर के बगैर ना दीन है ना दुनियादारी है, और इसी तरह जर और दुनियादारी भी है। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि ये अशराफिया वाइंड अप करें प्लीज। हमने इस अशराफिया ने तो अपने रास्ते बना लिए, लेकिन हमने कोशिश की कि हम आवाम के लिए रास्ते बनाएं, और वो रास्ते बनाने की कोशिश हमारी 140A थी, जो कि गरीब मुतवस्सित तबके को जमहूरियत का हुस्न बताने का जो हमने ठेका लिया हुआ है, वो आज इस हाउस के अंदर से मुस्तरद हो रहा है। आखिर में सर सादत हसन मंटो ने कहा था कि जेल का क्या हाल है, किसी से पूछा कि जेल का क्या हाल है, तो कहने लगे जो मुल्क का हाल है। तो कहने मुल्क का क्या हाल है, तो कहने लगे भाई फ्रॉडिया जो जेल में है, फ्रॉडिया अज़ान दे देता है, कातिल इमामत करा लेता है, और चोर डाकू सारे पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। अब इसको मुल्क से ये कहा कि हमारा भी कुछ हाल जेल से मुल्क नहीं है, सादत हसन मंटो से इसकी तजबीह बिल्कुल ऐसे ही है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शुक्रिया। बस अब वाइंड अप हो गया ना, बस अब औरों को आपको मौका दिया, वाइंड अप करें ना। नहीं, 5 लोगों ने बात की है, आप उधर टाइम निकालें। आपने कितनों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे तकरीर की है, तो मेरी गुजारिश ये है कि अब सब इसमें शामिल है। मैं किसी के उस पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जमहूरियत की मिसाल दे रहा हूँ
کہ ایک صوبہ وائنڈ اپ پاکستان. کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں. اب سر وائنڈ اپ تب ہوگا جب میں گفتگو کروں گا. میری گزارش ہے نا. بہرحال ٹھیک ہے، میں اب اپنی نشست لیتا ہوں، لیکن میں صرف ایک آخری بات یہ کر رہا ہوں. یہ 3 معاہدے میرے پاس ہیں. باہر نکل جائیں گے، نہیں کریں گے نہیں، باہر تو نکل سکتے ہیں، یہ تو مسئلہ نہیں ہے. تو اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہوگی ہمارے باہر نکلنا. بس یہ 3 معاہدے میرے پاس ہیں. یہ ایک پی ٹی آئی کا معاہدہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو دکھا رہا ہوں میں. یہ 13 رکنی معاہدہ ہے جس پہ صدر پاکستان آپ کے اور ہماری طرف سے فیصل سزواری. اس میں 140A کا آپ نے ہم سے پرومس کیا تھا. آپ وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پڑھ لیں، آپ اس کو پڑھیں جس پہ آپ نے 3.5 سال عمل نہیں کیا. یہ ایک اور معاہدہ ہے میرے پاس، یہ پی ایم ایل این سے ہم نے کیا تھا، جس پہ ایاز صاحب کے جس پہ احسن اقبال صاحب کے دستخط ہے. اس پہ بھی 140A کی ہم نے مکمل بحالی کی بات کی تھی. تو اس کا بھی میرے خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک اور آخری معاہدہ ہے سر، یہ ایک اور آخری معاہدہ ہے. اس پہ سائن ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی خالد محمود صدیقی، چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل صاحب، خالد مکسی صاحب. یہ 5 سائن اس کے اوپر موجود ہیں، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو عوام کا مقدمہ اس عدالت میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ 140A کو لازمی شامل کریں. یہ تحریریں، یہ جو تحریریں باقی اس ترمیم کی مکمل حمایت کے ساتھ، یہ دکھ آپ کو بیان کر کے میں تشریف بیٹھ رہا ہوں کہ اس عوام کے لیے جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو وعدے، جو وعید آپ نے ہمیں دیے تھے، وہ ہم نے عوام تک پہنچائے. آج اس کا قصور یہ ایوان ایم کیو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. جناب فتح اللہ خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم اجلاس میں موقع فراہم کیا. چونکہ اس ایوان میں 37ویں ترمیم کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور بہت معزز اراکین نے بڑی اچھی اپنی باتیں کی، لیکن میں اس ایوان کے حوالے سے اپنے اپوزیشن کے تمام بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں